دیکھیں، ہم تو وہ امت ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، کہ میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ موسیٰ، وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ تو اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ موسیٰ، وہ تو میرے احمد کی امت ہوگی۔ تو دیکھیے کہ درجہ کتنا بڑا ہے ہمارا۔ تو پھر کہا کہ یا رب، ان الواح میں سے ایک ایسی امت کا بھی پتہ چلتا ہے جو سب سے اچھی امت، اور اس امت کا قرآن ان کے سینے میں موجود ہوگا۔ وہ دل میں دیکھ کر پڑھنے والے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سبھی لوگ اپنے قرآن پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ حتیٰ کہ ان کا قرآن اگر ہٹا لیا جائے نا تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہ رہے اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے حفظ کی ایسی قوت ان کو دی ہے کہ کسی بھی امت کو نہیں دی۔ تو یا رب، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ احمد کی امت ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر کہا یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں کافروں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کانے دجال سے بھی لڑیں گے، الہی وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ یا رب، الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس میں امت سے پہلے تک جو پہلی امتیں تھیں ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کوئی صدقہ یا نظر پیش کرتے تو اگر وہ قبول ہوتی نا تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگے سے کھا جاتی تھی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا یا رب، میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ بھی کریں گے لیکن عمل میں نہ لا سکیں گے پھر بھی ایک ثواب کے وہ حقدار ہو جائیں گے۔ تو ان کو، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے بھی ان کو ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ تو اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ احمد کی امت ہوگی۔ اور پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو کہا کہ یہ احمد کی امت ہوگی۔ تو پیارے بہنوں، یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جس امت کے لیے حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں کی اور بہت سارے انبیاء نے بھی، ہم اس نبی کی امت سے ہیں۔ اور بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے رہیں کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، نعرے بازیاں لگاتے رہیں، ہم جو ہے وہ کہے کہ ہم مجلسیں کرواتے ہیں، ہم جو ہے وہ میلاد بھی کرواتے ہیں، ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں، لیکن اگر عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایک خالی شیشی لے کے نا، شیشے والی، اس کو آپ سونگے تو اس میں سے خوشبو نہیں آئے گی جب تک کہ اس میں عطر کے چند قطرے نہ ڈال دیں۔ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل بھی کریں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی ہیں، مغفرت کی دعائیں کی، رحمت کی دعائیں کی، ہماری بخشش کی دعائیں کی۔ اسی طرح ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرے اور ہمیں اپنی دنیا سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔